الغرض پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک دنیا کی ہر سہولت ہم دینا چاہتے ہیں، دنیا کی ہر سہولت ہم دینا چاہتے ہیں۔ ماں باپ ہی سب سے بنیادی بگاڑ کا سبب ہے۔ نہیں، بوریت محسوس ہوتی ہے، اپنے موبائل پر قرآن پڑھنا بوریت محسوس ہوتی ہے۔ لہذا آج ہمارا نوجوان، آج کا جوان بالکل جسم پرست بن گیا ہے، یعنی خود اپنے آپ کو بنٹھن کے رہنا، اچھی سے اچھی کریم یوز کرنا، لوگوں کے سامنے شو آف کرنا اور اپنے آپ کو بنا کر رکھنا، لیکن اس کا باطن کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، اس پہ کسی کو فکر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، ملت اسلامیہ کے بزرگوں، نوجوانوں، حاضرین مجلس، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس خالق و رازق و مالک نے مجھے اور آپ کو اپنی ماں کے پیٹ سے صحیح سالم پیدا کیا، چلنے والا، کھانے پینے والا، بولنے والا اور اس کی عبادت کرنے والا بنایا۔ انسان کی زندگی کے کئی مراحل ہیں جن میں سب سے بہترین مرحلہ انسان کی زندگی میں گولڈن لائف جسے کہا جاتا ہے وہ انسان کی جوانی ہے۔ نوجوانی انسان کی زندگی کا ایک بہترین مرحلہ ہے۔ نوجوان ہر قوم کا مستقبل ہوتا ہے، ہر قوم کی سنگ بنیاد بھی ہوتا ہے۔ نوجوان ہی کسی قوم کی رفعت ہوتا ہے، نوجوان ہی کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، نوجوان ہی کسی قوم کا خزانہ اور سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی قوم کے زوال کو دیکھنا ہو تو اس کے نوجوانوں کی بربادی کو دیکھ لو۔ دشمن جب کبھی کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے نوجوانوں کو برباد کرتا ہے۔ یقیناً جوانی اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کا صحیح استعمال ہو تو کل اللہ رب العزت جنت کے اعلیٰ درجات میں ایک مقام دیتے ہیں، بلکہ عرش کے سائے انہیں جگہ دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، اللہ رب العزت اسے بھی اپنے ہاں ایک مقام دیتے ہیں۔ لہذا جوانی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ وہ چند نوجوان تھے اصحاب کہف جنہوں نے توحید کی خاطر ایک کارنامہ کیا، اللہ نے ان کا ذکر تا قیامت قرآن مجید میں زندہ رکھا۔ میں اس موضوع کے تعلق کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوم امت اسلامیہ کے عروج و زوال میں ہم نوجوانوں کا کردار بڑا اہم ہے۔ ہمارا نوجوان کہاں ہے؟ اب عصر حاضر میں میرا نوجوان کہاں ہے؟ میرا نوجوان غلط عادتوں کا شکار ہے، سوشل میڈیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، فرینڈشپ کے بنانے اور بگاڑنے میں اپنی زندگی گنوا رہا ہے،
مغربی تہذیب و تمدن کا شکار ہے، غلط عادتوں کا غلام بنا ہوا ہے۔ نت نئے این جی او بنتے ہیں تو وہاں رفاہی خدمتوں کے نام پر اس نوجوان کی کوششوں اور کاوشوں کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ المہم اس نوجوان کو بیدار کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ نوجوان کو بیدار کیا جائے۔ آئیے نوجوان کے بگڑنے میں سب سے اہم سبب کون ہے؟ میں ایک ہی سبب بیان کروں گا۔ نوجوان کے بگڑنے میں سب سے اہم سبب معذرت کے ساتھ ہم ماں باپ ہیں، ہم خود ماں باپ ہیں۔ کیسے؟ کہ ماں باپ اس لیے کہ ماں باپ نے اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے دنیا کی تمام تر سہولیات مہیا کی۔ باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچپن میں، میری جوانی میں جو سہولتیں مجھے مہیا نہیں تھی میں اپنے بچوں کو دوں، دنیا کی ہر وہ نعمت اپنے بچوں کو دوں جو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے قدموں پہ نچھاور کر دوں۔ میرا بیٹا خوشحال رہے، اے سی میں سوئے، میرا بیٹا بہترین گاڑی میں سوار ہو، میرا بیٹا بڑی اچھی اسکول میں پڑھے، میرے گھر نواسے پوتے ہوں تو شہر کی بہترین ہاسپٹل میں پیدا ہو، چاہے وہ کرسچن کی ہو چاہے کوئی بھی ہاسپٹل ہو۔ الغرض پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک دنیا کی ہر سہولت ہم دینا چاہتے ہیں، دنیا کی ہر سہولت ہم دینا چاہتے ہیں۔ ماں باپ ہی سب سے بنیادی بگاڑ کا سبب ہے۔ دوسری وجہ، ماں باپ اپنے بچوں کو اسلامی اسکول میں بھیجنا پسند نہیں کرتے۔ شہر کی سب سے مشہور اسکول جو کرسچنوں کی ہو یا ہندوؤں کی ہو، ان اسکولوں میں داخل کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ بھی ہے کہ ہمارے اسلامی اسکول وہ تعلیم نہیں دیتے جو دوسروں کی اسکولوں میں ملتی ہے، وہ معیار نہیں ہے، اگر ہے تو بزنس بنا لیا ہے۔ اسلام اور اسلامی تعلیم کے نام پر بڑی بھاری فیسیں لی جاتی ہیں، دگنی تگنی فیسیں لی جاتی ہیں، تو ایک عام آدمی جو بالکل درمیانی خاندان سے ہو، اتنے بڑے اسکولوں میں پڑھانا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اسلام اور اسلامی تعلیم کو یوز کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ہمارے ماں باپ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پسند نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف نماز کی حد تک، روزے کی حد تک اسلامی ماحول ہے، لیکن کس گھر میں اسلامی تعلیم، تفسیر کی تعلیم ہوتی ہے؟ کس گھر میں عقیدے کی تعلیم ہوتی ہے؟ کس گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کو بیٹھ کر قرآن پڑھاتے ہیں؟ اسلامی ماحول ہمارے گھروں میں نہیں پایا جاتا۔ ہاں، ہمارے گھروں میں شہر کا بہترین میگزین آتا ہے، ہمارے گھروں میں ٹی وی چینلز پر انڈیا کا سب سے بہترین ٹی وی چینل چلتا ہے، ہمارے گھروں میں انڈیا میں چلنے والی سب سے بہترین فلم بچوں کو بٹھا کر دکھائی جاتی ہے، ہر طرح کے میگزین آتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیم کا ماحول ہمارے پاس نہیں ہے۔ جی ہاں، ہم والدین نوجوانوں کے بگاڑ کا سبب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کی وقت پر شادی نہیں کرتے۔ بچوں کی وقت پر شادی نہیں ہوتی۔ جوان 27-30 سال کا ہو جائے اس کی شادی نہیں ہوتی۔ ماں باپ سے پوچھئے، ابھی بچہ بڑا نہیں ہوا، ابھی بچہ پیروں پر نہیں کھڑا، ابھی بچہ کمانے والا نہیں ہوا۔ اگر یہ سب مہیا ہو، مناسب لڑکی ملی نہیں، ابھی مناسب لڑکی نہیں ملی، رشتے نہیں جڑ رہے ہیں۔ رہی بات لڑکی کی، کہ آپ نے لڑکی کی شادی کیوں نہیں کی؟ مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، جہیز پوچھ رہے ہیں۔ ہماری بچی اتنی ہونہار ہے، اتنی ہونہار ہے، اللہ المستعان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا اتاکم من ترضون دینہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی دیندار لڑکا رشتہ لے کر آئے فوراً شادی کرو۔ اگر ایسا نہ کرو گے
تو زمین میں فساد مچ جائے گا۔ والدین ہم ہی اصل میں ہم ہی ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کو بگاڑنے کے لیے۔ بچوں کی تربیت میں غور نہیں کرنا، شادی میں دیر کرنا، بچوں کو ساری سہولتیں عطا کرنا، بچوں کی ہر غلطی کو برداشت کر لینا، ناز و نخروں سے انہیں پالنا، یہ انہیں دین سے دور کر گیا اور ان کی عادتوں کو بگاڑ گیا۔ سچ کہا تھا شاعر نے، ہمارے مشہور شاعر بیٹھے ہیں، شاعر نے کہا تھا تیرے قالی ہیں افرنگی تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہیں جوانوں کی تن آسانی۔ آج کا جوان بالکل جسم پرست بن گیا ہے، یعنی خود اپنے آپ کو بنٹھن کے رہنا، اچھی سے اچھی کریم یوز کرنا، لوگوں کے سامنے شو آف کرنا اور اپنے آپ کو بنا کر رکھنا، لیکن اس کا باطن کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، اس پہ کسی کو فکر نہیں ہے۔ لہذا آج ہمارے نوجوانوں کے بگاڑ کے صرف 5 سبب میں بتاتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب، نوجوانوں کے بگاڑ میں سب سے پہلا سبب دینی تعلیم سے دوری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ اگر پڑھ لے تو یورپ جائے، گلف جائے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ ہمارا مقصد سارا کا سارا دنیا بن چکا ہے، دنیا طلبی یہی ہے ہمارے نزدیک۔ ہمارا بچہ کیا آخرت کے لیے سورے گا، آخرت بنائے گا، کیا ہماری آخرت بنے گا، اس کی طرف کسی کی نظر نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ ہاں بعض ماں باپ نے دی ہے، لیکن یہاں کچھ نوجوان بگڑے بھی نظر آتے ہیں۔ کیسے کہ تھوڑی دینی تعلیم مل گئی تو کوئی خارجی فکر کا شکار ہو گیا۔ بعض مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان چند دروس سن لیتا ہے، یا فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر اور یوٹیوب پہ چند بیانات سن لیتا ہے، تب علماء پہ ہی انگلی اٹھانا شروع کر دیتا ہے، تکفیری بن جاتا ہے، علماء پہ ہی انگلی اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ غلطی ہے کہ صحیح تعلیم انہیں اسلام کی نہیں دی گئی، صحیح رخ انہیں نہیں دیا گیا۔ نوجوان طبقے کو ترکیز کے ساتھ تعلیمی راہ پر لگانا اور اس کی صحیح رہنمائی کرنا معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، نوجوان کو بگڑنے میں دوسرا اہم سبب اس کے غلط دوست ہیں۔ انسان، ایک نوجوان لڑکا جب اسکول میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، تو ماں باپ غور نہیں کرتے کہ اس کا دوست کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، اپنے دوست کے مذہب و دین سے پہچانا جاتا ہے۔ لہذا تم میں سے کوئی دیکھے کہ کس کو دوست بناتا ہے۔ کیا گلی میں، معاشرے میں نہیں کہتے یہ فلاں سگریٹ پینے والے کا دوست ہے، فلاں روڑی کا دوست ہے، فلاں کا دوست ہے، فلاں کے بیٹے کا دوست ہے۔ آدمی اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ برے دوست انسان کی زندگی بگاڑتے ہیں اور ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچے کو بائک تو دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ کیا وہ ویلنگ کر رہا ہے، کیا اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے۔ نوجوانوں کے بگاڑ میں دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے اسے دینی تعلیم سے بھی دور رکھا اور ساتھ ساتھ اسے ہم نے ہر طرح کی سہولتیں اس کو عطا کی۔ نمبر 3، نوجوان کے بگڑنے میں اہم سبب سوشل میڈیا کا ہے۔ سوشل میڈیا یہ سب سے اہم سبب ہے۔ آج ہمارے بچے واٹس ایپ میں 800-900 میسج روزانہ دیکھتے ہیں، فیس بک پہ کتنا جاتے ہیں، یوٹیوب پہ کتنا جاتے ہیں۔ کیا ہمارا نوجوان 4 صفحے قرآن کا پڑھتا ہے؟ نہیں، بوریت محسوس ہوتی ہے۔ اپنے موبائل پر قرآن پڑھنا بوریت محسوس ہوتی ہے۔ لہذا آج ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کا غلام بن گیا ہے، غلام بن گیا ہے۔ سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت کے دن میری امت کے چند لوگ ایسے بھی آئیں گے جو نیکیوں میں تہامہ پہاڑی کے مانند انبار لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز بھی پڑھیں گے، بلکہ تہجد گزار بھی ہوں گے، لیکن تنہائی کے گناہوں سے نہیں بچیں گے۔ جب تنہائی میں موبائل ملے گا تو سارے گناہ کر ڈالیں گے۔ خبردار
کل اللہ تمہاری ساری نیکیوں کو برباد کر ڈالے گا۔ تنہائی کے گناہ نوجوان کو بگاڑ چکے ہیں، اس کا باطن تار تار ہو چکا ہے، اور دشمن یہی چاہتا ہے۔ میں اتنا تک کہوں کہ یہ برے دوستوں نے سوشل میڈیا سے لے کر ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ ہمارے ہاں 7th 8th کا بچہ ڈرگز لے رہا ہے۔ دیکھیں، اسے جب نشے کی عادت ہو رہی ہے، گھر سے چوری کرتے کرتے تھک گیا، گاڑی کا پیٹرول اور ڈیزل سونگ رہا ہے۔ کون اس پر توجہ دے گا؟ کہاں جا رہی ہے ہماری نسل؟ کہاں برباد ہو رہی ہے ہماری نسل؟ دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہمارا مستقبل برباد ہو، ہمارا نوجوان کسی کا نہ رہے، نشہ لیتے لیتے اتنا عادی ہو کہ وہ سنکی ٹائپ کا بن جائے، کسی بھی بات پہ غصہ ہو اور کسی بھی بات پہ ڈھیر ہو جائے، احساس نہ ہو، مروت نہ ہو، اس کی جوانی مر جائے، اس کی رشتہ داری ختم ہو جائے، یہی دشمن چاہتا ہے۔ نمبر 4، ہمارے نوجوانوں میں بگاڑ کا اہم سبب یہ ہے کہ ہم والدین اپنے نوجوان کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا یہی ماحول تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ دعاؤں کا سہارا لیں، اپنے بچوں کی حفاظت کی دعا کریں، صبح شام کے اذکار کا پابند بنائیں، نمازوں کے لیے اپنے ساتھ اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر آئیں، گھر کی ذمہ داری نوجوان کو سونپیں اور بتائیں کہ بیٹا تم ذمہ دار ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ گھر والوں کو نماز کو جگانا، گھر والوں کے دینی شعائر کو انجام دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنے نوجوان کو خود سنواریں، خود سنبھالیں اور ایک دین کا غیور نوجوان بنائیں۔ آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کے بگڑنے کا اہم سبب مغربی تہذیب کا غلام بن چکا ہے۔ ان کے کپڑے دیکھو، ان کا رہن سہن دیکھو، ان کے بال دیکھو، ہر طرح سے وہ مغربی تہذیب کا شکار ہے۔ اگر اس سے پوچھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں فلاں چیز کس کو کہا جاتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں۔ اس سے پوچھو کہ فلاں کے رن کتنے ہیں، فلاں کی وکٹیں کتنی ہیں، فلاں فٹ بالر کیسے کیسے نشان کرتا ہے، کیسے حرکتیں کرتا ہے، وہ بتائے گا۔ ان کے ٹی شرٹ دیکھو، ان کی بول چال دیکھو، مغربی تہذیب کے سراسر غلام بن چکے ہیں۔ کون نکالے گا اس غلامی سے انہیں؟ ماں باپ اور معاشرہ یہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ یقیناً باتیں کافی زیادہ ہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، حالات حاضرہ میں، اس پرفتن دور میں اگر ان نوجوانوں کی حفاظت نہیں کی گئی تو ہماری امت زوال پذیر ہو جائے گی۔ اس امت کو بچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ضروری ہے کہ انہیں دینی علم کی طرف لے کر آئیں، ضروری ہے کہ انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنائیں، ضروری ہے کہ انہیں غلط عادتوں سے چھڑوائیں، ضروری ہے کہ ان کے دوستوں پر نظر رکھیں، ضروری ہے کہ انہیں مغربی تہذیب کے غلام بننے نہ دیں، اسلامی تعلیمات کو ان کے اندر اجاگر کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔